سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کی ابتدا ہے اور یہ تیسرے پارے کا 11واں رکوع ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہودی، عیسائی اور دیگر تمام کفار، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے، شہید کرتے نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، جیسے بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کئی نبیوں کو شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک ذبح کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ بغیر حق سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ نبی کو جب بھی شہید کیا گیا تو ناحق ہی شہید ہے، نبی کو حق کے ساتھ تو شہید نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کا قتل جائز ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو بغیر حق کیوں فرمایا گیا؟ تو فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان جب قتل کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ جھوٹا بہانہ بنا لیتا ہے۔ اس نے مجھے گالی دی تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے قتل کر دیا، اس نے یہ بات کہہ دی تو مجھے غصہ آ گیا، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے شہید کیا، ان کے پاس کوئی جھوٹا بہانہ بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کیوں کیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، یعنی وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ناحق اور ناجائز طور پر بلا وجہ انہیں شہید کیا۔ بنی اسرائیل نے اتنے انبیاء کو شہید کیا، اور آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل میں 80,000 کم و بیش نبی بھیجے گئے، ہر شہر میں الگ نبی ہوتے، ایک ساتھ کئی نبی ہوتے۔ تو ایک دفعہ یہ لوگ اٹھے اور انہوں نے الگ الگ شہروں میں جا کر صبح کے 1 گھنٹے کے اندر 43 انبیاء کو شہید کر دیا۔ پھر 112 عابد زاہد لوگ اٹھے اور انہوں نے نیکی کا حکم دیا، بدی سے انہیں منع کیا، انہیں شرم دلائی۔ تو شام کو انہوں نے ان عابدوں کو، ان زاہدوں کو، نیکی کا حکم دینے والوں کو شہید کر دیا، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جو یہودی تھے انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، ان کے باپ داداؤں نے کیا تھا، لیکن وہ اس کام پر راضی تھے، اس لیے انہیں زجر و توبیخ کی گئی، کیونکہ اگر کوئی گناہ پر راضی ہو تو وہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔ کسی جگہ قتل ہوا اور کوئی یہ تمنا کرے کہ میں ہوتا تو میں بھی مارنے میں حصہ لیتا، تو گویا کہ وہ بھی اس میں شریک ہے۔ وہ یقتلون، اور وہ قتل کرتے، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے جو انہیں انصاف کا حکم دیتے وہ اسے بھی قتل کرتے۔ تو ایسے سارے لوگوں کو فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ خوشخبری تو نعمت کی ہوتی ہے، اور یہاں ہے بشر، خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ جملہ انہیں ذلیل کرنے کے لیے، جیسے مجرم جب گرفتار ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ذرا اسے اندر لے جائیے اور اس کی مہمان نوازی کیجیے۔ مہمان نوازی کا مطلب ہوتا ہے اس کی پٹائی کیجیے۔ تو یہ جملہ اس کی زجر و توبیخ کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت، یہی وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے، اعمالہم، جن کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ انبیاء کی بارگاہ میں بے ادبی کفر ہے، اور کفر سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے اس کے شان نزول میں ایک قول تو یہ ہے کہ ایک یہودی عالم نے، جس کا نام تھا کعب بن اشرف، اور دیگر اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا نحن اہدی سبیلا وما بعث اللہ رسولا، ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا۔ فقال لهم النبی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا بعد موسیٰ کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، فقال لهم النبی، تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا انتم تعلمون ان الذی اقول لکم حق، آپ نے فرمایا تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ فاخرجوا التوراۃ،
تو لے آؤ توریت اور پڑھ کر سناؤ، کیا اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبیوں اور رسولوں کا ذکر نہیں ہے؟ فَأَبَوْا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ توریت لے کر آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المدراس میں گئے، یہودیوں کے مرکز میں، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو نعیم بن عمر اور حارث بن زید نے کہا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دین ابراہیمی پر۔ تو وہ بولے کہ وہ تو یہودی تھے، تو آپ نے فرمایا توریت لاؤ، ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا توریت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہا ہے۔ تو وہ توریت لانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے حق کو تسلیم بھی نہ کیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا۔ توریت میں سزا یہ تھی کہ جو شادی شدہ یہ کام کرے اسے سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اب چونکہ یہ دونوں اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو وہ یہودی علماء اس سزا سے بچانا چاہتے تھے، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں کو لے کر آئے اور کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں سنسار کر دیا جائے۔ تو کہنے لگے کہ یہ حکم تو بڑا سخت ہے، اس جرم کی یہ سزا تو نہیں، توریت میں تو اس سزا کا بیان نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لے آؤ توریت۔ وہ توریت لے کر آئے۔ عبداللہ بن سوریہ ابن سوریہ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور یہ کانا تھا، ایک آنکھ اس کی کام نہیں کرتی تھی۔ یہ آیا اور اس نے توریت کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا کہ جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر یہ کام کریں تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، وہاں پر پہنچا تو اس نے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اسے چھوڑ دیا اور آگے پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں اسلام لائے، وہ آئے اور انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس آیت کو انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہودی ذلیل ہوئے اور حضور نے سنسار کا حکم دیا۔ عبداللہ بن سلام نے جب وہ ہاتھ ہٹا کر اسے پڑھ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ چیز ان پر ظاہر ہو چکی ہے اور یہودی بڑے شرمندہ ہوئے، انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام تو عبرانی زبان کے ماہر تھے اور حضرت عبداللہ بن سلام اتنے بڑے یہودیوں کے عالم تھے کہ جب یہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ حضور آپ یہودیوں کو خبر مت دیجیے گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پہلے آپ یہودیوں کو بلائیں اور میرے بارے میں معلوم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارا اعتماد کس عالم پر ہے؟ تو وہ کہنے لگے عبداللہ بن سلام پر۔ ہمارا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن سلام ہے، اگر وہ آپ پر ایمان لے آئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور اس کے علم کی تو کیا بات ہے، اس کی زہد کی تو کیا بات ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ عبداللہ بن سلام تو مسلمان ہو گئے۔ تو کہنے لگے وہ تو جاہل آدمی، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے یہ بدماش قسم کے لوگ تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں ذلیل کر دیا تو آپ نے یہودیوں کا جو بڑا عالم آیا تھا اور جس نے یہ حرکت کی تھی، جس کا نام ابن سوریہ تھا، آپ نے اس سے پوچھا اے ابن سوریہ، جب توریت میں یہ حکم موجود ہے تو پھر تمہارے لوگوں نے سنسار کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو ابن سوریہ کہنے لگا حقیقت تو یہ ہے کہ توریت میں یہ حکم موجود ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب ہماری قوم میں کوئی غریب آدمی یہ کام کرتا تو ہم اسے سنسار کرتے، بڑی سخت سزا دیتے، اور کوئی مالدار کرتا تو ہم اسے چھوٹی سزا دیتے۔ ہم اس طرح کرتے کہ اس کا منہ کالا کرتے، اسے گدھے پر بٹھاتے اور اسے شہر میں ایک چکر پھرا دیتے۔ یہ جو سزا تھی غریب اور امیر کا فرق تھا۔ اب ہوا یہ کہ غریب نے یہ کام کیا تو ہم نے اسے یہ سزا دی، ہم سے مراد یہودی علماء نے۔ پھر ہوا یہ کہ ایک شاہی خاندان کے شخص نے یہ کام کیا تو اسے ہلکی والی سزا دی گئی۔ تو جو غریب قوم تھی وہ لڑنے کے لیے آ گئی، انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا۔ تو پھر یہودی علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سب کو یہی سزا دی جائے گی کہ انہیں سنسار نہیں کیا جائے گا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ یہودی علماء نے اس چیز کو کبھی بیان نہیں کیا۔ تو عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ توریت میں یہی ہے کہ جو یہ کام کرے اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر شہر کا ایک چکر پھرا دیں، اور وہ بھول گئے۔ اس لیے
وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور ہماری قوم نے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کی، ہمارے علماء نے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے یہودی علماء ایسا کیوں کرتے تھے، جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے انہیں یہ بات معلوم تھی، تو وہ آ کر انہیں رشوت دیتے تھے، ان کو نذرانے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھیں یہ بات آپ لوگوں کو مت بتائیے گا، یہ بات نہیں بتائیے گا، تو حق چھپانے کے لیے انہیں کہا جاتا اور وہ رشوتیں لے کر حق کو چھپاتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب اللہ کا حصہ دیا گیا، یعنی توریت کا ایک حصہ ملا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ آؤ توریت کی طرف، تاکہ توریت کے ذریعے تمہارا فیصلہ کریں، لیحکم بینہم، تاکہ توریت ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو توریت کو مانتے تھے، توریت میں یہ چیزیں لکھی تھیں، پھر بھی وہ چھپاتے، اور بعض چیزوں کو، لکھی ہوئی چیزوں کو مٹا کر اس کی جگہ دوسری چیز لکھ دیتے۔ اتنی بڑی سرکشی کون کر سکتا؟ جو توریت کو مانتا ہو وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ دنیا کی حقیر اور قلیل دولت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرتے، جھوٹ بولتے، اللہ کی کتاب توریت میں رد و بدل کرتے، غلط مسئلہ بتاتے؟ تو اس کی جو وجہ ہے وہ وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان کے دل میں یہ تصور تھا کہ ہم جنتی ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 181، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو جو کچھ بھی کر لیں ہم تو جنتی ہیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ ہمارے باپ دادا نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن یا 7 دن، اتنے دن ہمارا نیک آدمی ہو یا بد آدمی اس کو جہنم میں تو جلنا ہے، باقی پھر تو جنت ہی جنت ہے۔ تو جب آخرت کا تصور ہی ختم ہو جائے اور انسان یہ سمجھے کہ میں ڈائریکٹ جنتی ہوں، میں کچھ بھی کر لوں، تو پھر انسان ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ کتاب اللہ سے روگردانی اور اللہ کی کتاب میں رد و بدل اور غلط مسئلہ بیان کرنے کی جرت اس لیے ہوئی ان کو کہ وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودات، گنتی کے چند دن، ایامن دن، معدودات چند، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ما کانوا یفترون کے معنی من گھڑت باتیں، جو انہوں نے من گھڑت باتیں فرض کر لیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، کچھ بھی کر لیں ہم تو یہودی ہیں اور یہودیوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بس سیدھے جنتی ہیں۔ تو یہ جو من گھڑت باتیں ہیں، غرہ کے معنی دھوکہ دیا، فی دینہم ان کے دین میں، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان من گھڑت باتوں نے انہیں ان کے دین کے معاملات میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اب ہم صرف اتنا آخر میں غور کر لیں کہ آج مسلمانوں کی جو بھی کیفیات ہیں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کو صحیح نہیں سمجھا۔ چور سے بات کریں، ڈاکو سے بات کریں، کروڑوں اربوں روپے کھانے والے سے بات کریں، اور جس قدر ملک میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، 5000 کے لیے 1000 روپے کے لیے کرائے کے قاتل قتل کر دیتے ہیں، اور یہ عیاشی کرنے والے غریبوں پر کیسا ظلم کر رہے ہیں، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، بڑے دل پتھر ہیں، انہیں آخرت کا ڈر نہیں لگتا، موت سے ڈر نہیں لگتا۔ بات کیا ہے کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا اور من گھڑت باتوں کو ذہن میں رکھ لیا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے ہم تو جنتی ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ڈراؤ مت، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو سب بخش دے گا۔ چور بھی یہ کہتا ہے، ڈاکو بھی یہ کہتا ہے، رشوت خور بھی یہ کہتا ہے، حرام خور بھی یہی کہتا ہے، بے نمازی بھی یہی کہتا ہے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کرنے والا بھی یہی کہتا ہے، ملاوٹ کرنے والا بھی یہی کہتا ہے، اللہ غفور الرحیم، ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں، اور اب کلمہ پڑھا ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، اللہ بڑی اس کی رحمت ہے،
یہ مولویوں نے بنایا ہوا دین کو اتنا مشکل. پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جب آخرت کا ڈر ہی باقی نہ رہا تو پھر وہ حرام سے کیسے بچے گا، وہ ظلم سے کیسے بچے گا؟ تو یہ من گھڑت باتیں اللہ کے غضب سے اسے بچا نہیں سکتے. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم حرام کام کرو، ظلم کرو، گناہ کرو اور اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ میں تمہیں جنت ضرور دوں گا؟ یہ کدھر؟ جگہ جگہ یہی ہے. ایمان جو لائے گا اور اچھے عمل کرے گا اس سے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے جنت کا وعدہ نہ کافروں سے کیا ہے اور نہ ہی گناہگاروں سے کیا. ہاں اس کی رحمت اور اس کا فضل اور اس کا انعام بہت بڑا ہے. جیسے روزی کا رزاق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں ہر ایک کو اس کی نصیب کی روزی ضرور دوں گا. ہر ایک کے جنت کا وعدہ تو نہیں لیکن روزی کا وعدہ ہے. پھر بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ان کو کروڑوں روپے مل جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے روزی مل جاتی ہے. تو کیا ہم اس بات کو مثال بنا کر روزی کمانا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اس پر تو اللہ کا فضل ہے، ضروری تھوڑی کہ ہمیں بھی گھر بیٹھے مل جائے، ہمیں تو کوشش کرنی ہے. تو انسان کتنا بھی گناہگار ہو لیکن مسلمان ہو، خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور اللہ فضل فرمائے تو سارے گناہ بخش دے. لیکن گرفت فرمائے اور حساب لے لے پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تو اس کے فضل کی باتیں ہیں، اس کی رحمت کی باتیں ہیں. ہمیں اس کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے اور اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے امید عطا فرمائے. جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے خوف خدا سے لرز جائیں، اللہ اس کی سعادت نصیب فرمائے، ہر گناہ سے اللہ محفوظ فرمائے. سورہ آل عمران کی ابتدا میں چند آیتیں بتائی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا کہ ان آیتوں میں اسم اعظم ہے. اس میں سے ایک آیت کریمہ سورہ طٰہٰ کی تھی، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 111. یا حیّ یا قیوم، کیونکہ جتنی آیتیں بتائی گئی ان میں اکثر آیتوں میں الحی القیوم ہے. تو اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں جیسے کہ حضرت علامہ نصر بن محمد بن احمد فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ، جن کا سنہ وصال ہے 393 سنہ ہجری، تفسیر سمرقندی پہلی جلد صفحہ نمبر 192 پر فرماتے ہیں الحی القیوم ہوا اسم اللہ الاعظم. الحی القیوم اسم اعظم ہے. ان عیسی ابن مریم علیہ السلام کان اذا اراد ان یحیی الموتى یدعو بهذا الاسم یا حی یا قیوم. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنا چاہتے تو یا حی یا قیوم کے ذریعے اللہ کو آپ یاد فرماتے. ان آصف بن برخیہ لما اراد ان یاتی بعرش بلقیس الى سلیمان دعا بقوله یا حی یا قیوم. جب سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ نے یہ چاہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئیں تو آپ نے یا حی یا قیوم ہی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. ان بنی اسرائیل سألوا موسیٰ عن اسم اللہ الاعظم. بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اسم اعظم کون سا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یا حی یا قیوم هو دعاء اہل البحر اذا خافوا الغرق يدعون به. یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ بزرگان دین جب سفر پر ہوتے اور کشتی کا سفر ہوتا اور قریب ہوتا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو اس کا خوف محسوس فرماتے تو وہ یا حی یا قیوم کو پڑھتے. بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کیسی ہی مشکل ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی تکلیف ہو، اگر یا حی یا قیوم کی اگر کثرت کی جائے اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے اور مشکلات کو آسان فرماتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اگر اس طرح پڑھا جائے
تو غزوہ بدر کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو بکثرت پڑھا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے ہمیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ یہودی جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں، دنیا کی دولت کی خاطر وہ رشوتیں لیتے ہیں اور حق کو چھپاتے ہیں۔ پھر اس کی وجہ بیان کی گئی کہ انہوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا، من گھڑت خیالات اور من گھڑت باتوں میں وہ لگ گئے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں صرف چند دن چھوئے گی، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، چاہے ہم نیکی کریں یا چاہے برائی کریں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، وہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 میں اب فرمایا جا رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ دن ضرور قائم ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، واو زبر وا کے معنی اور، وفیت پورا پورا بدلہ دی جائے گی، کل نفس، ہر جان، ما کسبت، جو اس نے کمایا، اس دن ہم انہیں جمع کریں گے اور اس دن ہر جان کو اس کے کام کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کل بروز قیامت کا تصور حقیقی معنوں میں قائم ہو جائے، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں، اور انسان جب آخرت کی تیاری میں لگ جائے تو آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پھر اس کے پاس وقت بڑا مختصر ہے، کام بہت، تیاری بہت بڑی کرنی ہو اور مختصر ہو، پھر انسان دائیں بائیں توجہ نہیں کرتا۔ کسی کی ٹرین مس ہونے والی ہو، اس کا پلین مس ہونے کا اسے خطرہ ہو کہ ضائع وہ پلین اڑ جائے گا، میں لیٹ ہو جاؤں گا، اور اگر وہ ایئرپورٹ جا رہا ہو اور راستے میں کوئی اسے گالی بک دے یا کوئی کو ٹھوکر لگا دے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا وقت بڑا مختصر ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی چلا کر بھی بمشکل ایئرپورٹ ٹائم پر پہنچ سکوں گا، تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی نظر میں چونکہ آخرت کا تصور تھا تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی نے آپ کو گالیاں دی اور بہت برا کہا تو آپ سنتے رہے، اسے توجہ آپ نے نہ فرمائی، اور پھر فرمایا میں اس وقت ایک گھاٹی کے عبور کرنے میں لگا ہوا ہوں، اور وہ گھاٹی یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری، اللہ راضی ہو جائے، تو میں اس میں لگا ہوا ہوں، اسی کی فکر میں ہوں۔ اگر میں اس میں ناکام ہو جاؤں تو جو تم نے برا کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، میں اس سے بھی برا ہوں۔ اگر میں اس میں ناکام ہو جاؤں، تم نے مجھے برا کہا، میں اس سے بھی برا ہوں، بدتر ہوں، اور اگر کامیاب ہو جاؤں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے تمہاری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو نے جو کچھ بھی کہا مجھے اس کی کیا پرواہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان صالحین کے صدقے میں ہماری بھی اصلاح فرمائے، اور حقیقی طور پر جو زندگی کا مقصد ہے وہ سمجھنے کی ہم سب کو تیار فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، اس کے شان نزول کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نزلت فی شان المنافقین وذلك ان رسول اللہ لما فتح مکہ، آپ فرماتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اور یہ آیت منافقوں کے رد میں نازل ہوئی۔ قال عبداللہ بن ابی رأس المنافقین، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ کہا ان محمدا یتمنى ان ینال ملک فارس والروم وان له ذلك، اس نے یہ بکواس کی، یہ اس نے اپنے دل کی خباثت تھی وہ منہ کے ذریعے نکالی، یہ
بڑا ہی ملعون شخص تھا عبداللہ بن ابی، حضور کے پیچھے نماز پڑھتا اور اتنا بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے اس نے زندگی میں کبھی دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی، ہر نماز اس نے پہلی صف میں ادا کی، پہلی صف میں نماز ادا کرتا تھا اور مؤذن رسول کے بالکل قریب وہ کھڑا رہتا تھا، یعنی اذان ہونے سے پہلے ہی آ جاتا تھا۔ جہاد میں شریک ہونا، قرآن پڑھنا، حضور کے تشریف لانے سے پہلے مسجد میں آ جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمعے کے وعظ سے پہلے یعنی خطبے سے پہلے کھڑا ہو جانا اور حضور کی تعریفیں بیان کرنا، حضور کی شان بیان کرنا۔ اور تھا بڑا منافق، تو شان بیان کیوں کرتا تھا؟ اس لیے بیان کرتا تھا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے اور لوگوں سے یہ کہے کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہوں، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو منافقین کی ایک ادا کو، ایک طریقے کو مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ منافقین نے ایک موقع پر رسول اللہ پر شرک کا الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ لقد قرب هذا الشرک، هذا الرجل، یہ شخص، انہوں نے کہا یہ شخص شرک کے قریب ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی گویا کہ منافقین جو منافقت کرتے تھے تو لبادہ انہوں نے یہ اوڑا تھا کہ ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو شرک سے بچانے والے ہیں، ہم حضور کی تعظیم ضرور کرتے ہیں لیکن شرک سے بڑی نفرت ہے، اور دین میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی تعظیم اور محبت کو غلو کہتے ہیں۔ جسے صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی تعظیم کرتے ہیں تو حضور وضو فرماتے تو وضو کے پانی کو وہ حاصل کرتے، چہرے پر ملتے۔ لعب دہن مبارک، ہمارا تو تھوک ہوتا ہے جس سے گھن کی جاتی ہے، رسول اللہ کا لعب دہن مبارک وہ صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے۔ تو اس پر منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے۔ تو عبداللہ بن ابی نے فتح مکہ کے موقع پر یہ کہا ان محمدن یتمنی ان ینال فارس والروم، بے شک محمد تمنا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ملک فارس اور روم کو فتح کر لیں گے، وَأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، یہ بات تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ تو ایک تو شان نزول اس کا یہ ہے۔ دوسرا شان نزول یہ ہے سأل النبی ربہ ان یجعل الکفار فی امتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا پروردگار، ملک فارس اور ملک روم میری امت کو عطا فرما۔ فعلمہ اللہ بأن یدعو بہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو تعلیم فرمائی، حضور کو سکھایا کہ آپ اس دعا کے ذریعے دعا کریں۔ تیسرا شان نزول یہ ہے لما امر بحفر الخندق، جب غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور افراد یعنی صحابہ کرام مختلف گروپ بنا کر خندق کھود رہے تھے، تو ایک خندق میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جو کسی کے ہاتھ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، بڑی مضبوط چٹان تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یہ چٹان جو ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے اور اس کے بغیر خندق خود ہی نہیں جا سکتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 3 ضربیں ماری اور تینوں ضربوں پر نور پیدا ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی رأیت شیئا عجیبا، یا رسول اللہ میں نے بڑی عجیب دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نے اس نور کو دیکھا؟ پھر حضور نے فرمایا رأیت فی ذالک النور قصور اہل الشام، میں نے اس نور میں اہل شام کے محلات دیکھے۔ دوسری ضرب میں فرمایا میں نے اہل فارس کے محلات دیکھے، اور ضرب میں فرمایا میں نے حبشہ کو دیکھے، یا کسی اور چیز کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میری امت کو یہ سب عطا کیا جائے گا، یہاں کی حکومتیں عطا کی جائیں گی۔ تو اس پر منافقوں نے اور یہودیوں نے مذاق اڑایا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہاں پر ضمناً یہ عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق کے موقع پر ضرب لگا رہے تھے تو آپ نے اس وقت احرام کی چادروں کی طرح چادریں پہنی ہوئی تھیں،
یعنی نیچے تہبند اور اوپر قمیص کی جگہ پر چادر. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر لباس اسی طرح کا تھا. قمیص پہننا، کرتا پہننا یا جبہ پہننا، یہ احادیث سے بہت کم مواقع پر ثابت ہے. اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قمیص کی جگہ پر چادر مبارک اوڑھ کر رکھتے، جس طرح حاجی یا عمرہ کرنے والا احرام کی چادر اوڑھتا ہے، اور نیچے جو ہے تہبند شریف ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بڑھائے اور اتنے اونچے کیے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی. تو قمیص میں بغل کی سفیدی تو نظر نہیں آتی، احرام کی چادر ہے اسی میں بغل کی سفیدی نظر آتی ہے. اس حدیث میں بھی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی اور اپنے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہ چادر اوپر ہوئی اور پیٹ مبارک نظر آیا. اس پیٹ مبارک پر 3 پتھر بندے ہوئے تھے. اور پھر اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں راز کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ، آپ تشریف لے آئیے اور 2 یا 3 صحابہ کرام کو ساتھ لے لیں. میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے، آپ میرے گھر پر تشریف لائیں اور میرے گھر کو شرف بخشیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے خندق والو، چلو جابر کے گھر پر دعوت ہے. وہ تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے، اور ایک روایت میں ہے 2400 صحابہ کرام تھے، 2300 2400، تو تقریباً 2500 صحابہ کرام 3 دن سے بھوکے تھے، اور فوجی صحابہ، اور 3 دن سے وہ خندق کھود رہے تھے. حضرت جابر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ آج تو جابر کی ناک کٹ جائے گی. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ آج تو سبھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے رسول اللہ کو یہ نہیں کہا تھا کہ کھانا مختصر ہے اور آپ تشریف لے آئیں اور ساتھ میں 2 صحابہ کرام یا 3 صحابہ کرام کو لے لیں؟ کہ میں نے تو یہ عرض کیا تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے آپ کی توجہ دلائی، مہمان نوازی کا حکم فرمایا ہے، آپ نے دعوت دی ہے تو آپ ہی کا فکر کیوں کرتے ہیں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ آٹا گوندھ کر رکھ دیا جائے، روٹیاں نہ بنائی جائیں، اسے ڈھک دیا جائے، ڈھانپ دیا جائے، سالن کو ڈھک دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنا لعاب دہن مبارک اس سالن میں ڈالا، اپنا لعاب دہن مبارک اس آٹے میں ملایا. افرون محلے کی عورتوں کو بلا لو، سب مل کر روٹیاں پکانے لگیں. 2400 صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. پھر وہ کھانا پورے محلے میں تقسیم کیا گیا. حضرت جابر کے گھر والوں نے کھایا، اور پھر جب وہ چادر ہٹائی گئی تو آٹے میں ذرے برابر کی بھی کمی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی سالن میں کمی ہوئی تھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اللہ نے آپ کو تصرف کا اختیار دیا. جو بد مذہب ہیں، بدعتی لوگ ہیں، بدعقیدہ ہیں، وہ ان حدیثوں کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہ اس طویل کے سارا حدیث کا ذوق وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزات دکھائے، انبیاء کے معجزات، انبیاء کی کرامتیں، یہ ہونا تو درست ہے اور یہ تو ثابت ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر یہ ان کے اختیارات میں یہ بلکہ یہ تکا لگ گیا، نعوذ باللہ من ذالک. حضور کو بھی نہیں پتا تھا کہ لعاب دہن ڈالوں گا تو یہ ہو جائے گا، بس اللہ نے کر دیا. اب آپ سوچیں اگر حضور کو پتا نہیں تھا تو لعاب دہن ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہیں ہر کام جو بھی معجزات ہیں وہ حضور کے اختیار سے نہیں، اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کی مشیت سے ہیں. تو اللہ کے اذن سے ہیں، اللہ کی مشیت سے، یہ تو کسی نے انکار ہی نہیں کیا. جو انکار کرے وہ کافر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں یا اللہ کے اذن سے اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے اٹھاتے ہیں. اپنی پلک ہم بند کرتے ہیں، ہم چلتے ہیں تو کس کے اذن سے چلتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے. کیا اللہ کی مشیت، اللہ کے اذن کے بغیر ہم چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے. تو جس طرح اللہ نے ہمیں چلنے کا اختیار دیا، ہاتھ اٹھانے کا اختیار دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور اولیاء کو معجزات اور کرامات دکھانے کا اختیار دیا. جس طرح ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے یا ہم چلتے ہیں تو ہمارا چلنا اللہ کے اذن سے اور مشیت سے ہے. اسی طرح انبیاء کے معجزات بھی اللہ کی اذن اور مشیت ہی سے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اذن دیا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی نہیں، تو اذن کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم جب ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتا ہے اور ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو کیا کوئی تکا ہوتا ہے؟ یہ تکا تو نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اور ہم اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے تو اس میں شرک والی کون سی بات ہے؟ حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اپنے اذن سے، اپنی مشیت سے انبیاء کو اور اولیاء کو اختیارات دیے، وہ کرامتوں اور معجزات کا ظہور کرتے ہیں اللہ کے اذن سے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اور یہ عقیدہ تمام بزرگان دین کا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں۔ قل اللہم، اے محبوب آپ عرض کریں، اللہم اے اللہ، مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، تنزع مانے لے لیتا ہے، اور ملک لے لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ذلیل فرما دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہی دست قدرت میں ساری خیر ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہی دست قدرت میں ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چاہت پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار، تولج تو داخل فرماتا ہے، لیلا رات کو، فی النہار دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل فرماتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، یعنی پہلے راتیں بڑی ہیں، پھر ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کم ہوتا جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور رات کا حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح دن کا حصہ رات میں، سردی اور گرمی میں یہ سسٹم اللہ نے قائم فرمایا۔ وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ سے۔ مثلا انڈا بظاہر دیکھنے میں وہ مردہ ہے، اس سے چوزا پیدا ہوتا ہے، وہ زندہ ہے، نطفہ، اس سے انسان کی ولادت ہوتی ہے، بیج سے پودا پیدا ہوتا ہے، زمین مردہ ہے، وہ بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کافر مردہ ہے، لیکن اللہ کبھی کبھی ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ بڑا اسلام کا دشمن اور بیٹا اسلام کا شہدائی۔ ابھی آپ نے سنا عبداللہ بن ابی کا، کتنا بڑا منافق تھا، کتنا بڑا وہ بدبخت تھا، اور قرآن کے مطابق اسے خبیث کہا گیا کہ منافقوں کو قرآن نے خبیث کہا، ناپاک کہا، لیکن عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچا پکا عاشق رسول تھا۔ وہ اتنے پکے عاشق رسول تھے کہ ایک موقع پر عبداللہ بن ابی نے گستاخی کی تو اس کا بیٹا، وہ بیٹے کھڑے ہو گئے مدینہ منورہ کی راہ میں، اور باپ کا گریبان پکڑ کر تلوار گردن پر رکھی اور کہا کہ تو نے گستاخی کیسے کی؟ اور پھر اس گستاخی کے اندر یہ تھا کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں یہ ذلیل ہیں، ہم ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ تو ہجرت کر کے تو رسول اللہ بھی تشریف لائے، تو نام تو نہیں لیا تھا لیکن انڈائریکٹ رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی تھی، تو انہوں نے گریبان پکڑ کر تلوار گردن پر رکھ کر کہا کہ میں خنزیر سے ذلیل ہوں، کتے سے ذلیل ہوں، جانوروں سے ذلیل ہوں، بچوں سے ذلیل ہوں، عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔ تو یہ کہتا رہا، پھر کہنے لگے تو کتنا بھی کہہ لے لیکن تیرے اس جملے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو نے جو میرے محبوب کی گستاخی کی، بس میرا دل چاہتا تیری گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ اپنے باپ کو چھوڑ۔ تو وہ کافر مردہ منافق اور بیٹا زندہ عاشق رسول، اللہ کی شان ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور تو نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ سے مردہ کو۔ مرغی زندہ ہے تو اس سے انڈا، انسان کا نطفہ وہ زندہ سے نکلتا ہے لیکن وہ مردے کی حیثیت بظاہر رکھتا ہے۔ اسی طرح پودا ہے تو اس سے بیج کا پیدا ہونا، اور اسی طرح باپ تو نیک صالح ہے لیکن اولاد کا بد عقیدہ ہونا، بد مذہب ہونا،
یہ وہی ہے کہ زندہ سے مردہ پیدا ہو گیا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو روزی دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب، بلا حساب، بے حساب تو جسے چاہے روزی عطا فرماتا ہے. علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ اتنے مقروض تھے کہ جو آپ سے قرضہ مانگتا تھا وہ آپ کے گھر پر آ کر بیٹھ گیا اور آپ کی طاقت نہیں تھی کہ آپ قرضہ ادا کر سکیں، تو اس کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نہ نکل سکے، اور وہ یہودی تھا، وہ مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھا. پھر جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا معاذ بن جبل تم نظر نہ آئے، کہاں تھے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ ہوا، وہ قرض خواہ میرے گھر پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ مجھے گرفتار کر کے لے جانا چاہتا تھا، تو میرے پاس کچھ تھا نہیں دینے کے لیے، تو میں پریشان تھا، گھر کے اندر تھا، یہ مجھے مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارا قرض ادا فرما دے؟ اللہ اکبر. دنیا کا اگر کوئی شخص دوسرے شخص کے متعلق کہے کہ فلاں تمہارا قرض ادا کر دے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں معاذ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارا قرضہ اتار دے؟ قرض کی بالکل یا رسول اللہ. تو فرمایا روزانہ یہ پڑھا کرو. آیت نمبر 26 اور 27 آپ نے بیان فرمائی. فرمایا آیت نمبر 26 پڑھو، 27 پڑھو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو. وہ دعا آپ نے یہ سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرو رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، یعنی دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، تعطی منہما من تشاء، تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں سے دیتا ہے، وتمنع من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. ارحمنی رحمتن تغنینی بہا الرحمت من سواک، تو مجھ پر ایسی رحمت نازل فرما کہ تیرے سوا ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دے، کسی کی محتاجی مجھے نہ عطا فرما. اللہم اغننی من الفقر، اے اللہ میرے فقر کو دور کر اور مجھے مالداری عطا فرما. وقض عنی الدین، اور اے اللہ تو میرے قرض کو ادا فرما دے. پھر آپ نے فرمایا اے معاذ اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا. یہ بڑی ہی پیاری دعا ہے. اللہ کرے کہ ہم یہ دعا پڑھیں. اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو کم از کم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں روزانہ دعا کریں. بعض بزرگوں نے اس طرح بھی لکھا کہ جو ایسا مقروض ہو کہ قرض ادا کرنے کی کوئی ہو تو وہ وتر کے بعد 2 رکعت جب نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 5 مرتبہ پڑھے. انشاءاللہ عز و جل اس کا قرضہ جلدی اتر جائے گا. دوسرا وظیفہ کیا گیا کہ جو 5 نماز سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 26 اور 27 یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دے گا، جنت الفردوس میں داخلہ ملے گا. اللہ عز و جل اس پر روزانہ 70 بار نظر رحمت فرمائے گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. تو 5 نمازوں کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 26 اور 27. تو 5 نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں؟ 18، 30 اور 27. ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا يتخذ المؤمنون، مومن ہرگز نہ بنائیں، الکافرین کافروں کو، یا دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر. کافروں کو دوست بنانا، ان سے محبت کرنا اور ان سے بلا وجہ تعلقات رکھنا یہ منع ہے. اسی طرح جو بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، ان سے دلی محبت نہیں ہو سکتی، دوستیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو محبت کے خلاف ہے.
مثلا عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، یا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی یا حضرت عائشہ یا دیگر صحابہ کرام میں سے کسی کی توہین کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، انسان ٹھنڈے دل سے یہ سوچے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کی بے ادبی کرتا ہو تو اگر باپ سے محبت ہوگی تو اس سے محبت نہیں ہو سکتی ہرگز نہیں ہو سکتی، اور اگر باپ سے محبت نہیں ہوگی اور غیرت نہیں ہوگی، شرم نہیں ہوگی تو اس سے محبت ہوگی۔ تو کوئی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرے اور ہم کہیں اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، تو مومنوں کی جو ماں ہیں ان کے اگر دل میں محبت ہے، مثلا سگی ماں سے محبت ہے، اور کوئی ہماری سگی ماں کے بارے میں غلط بات کہتا ہو، تہمت لگاتا ہو، تو کیا کوئی ایسا با حیا با شرم بیٹا ہوگا کہ وہ کہے کہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، میری تو اس سے دوستی ہے، میں تو بڑی محبت ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے۔ تو کاروباری لین دین ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن دوستی، تعلقات، دل سے محبت، یہ کسی گستاخ رسول سے نہیں ہو سکتی، گستاخ صحابہ سے نہیں ہو سکتی۔ جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، یعنی بدعتی ہے، کیونکہ بدعتی اصل میں بد عقیدہ ہی ہے، کیونکہ یہ وہ نیا عقیدہ رکھتا ہے جو نہ صحابہ کا ہے نہ اولیاء کا ہے، اور تمام نئے عقائد جو شریعت کے خلاف ہیں سب بدعت ہیں۔ تو جتنے گستاخ رسول ہیں، جتنے گستاخ صحابہ ہیں، جتنے گستاخ اولیاء ہیں، سارے بدعتی ہیں۔ تو یہ بد عقیدہ، بد مذہب سے، کافروں سے، یہودیوں عیسائیوں سے محبت اور دلی تعلقات نہیں ہو سکتے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو ہرگز اپنا دوست نہ بنائے مومنین چھوڑ کر، مومنین کو دوست بنائے، اللہ والوں کو دوست بنائے۔ شاہ نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 یہودی ہماری مدد کے لیے تیار ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے تو ہم بھی خندق کے مقام پر آتے ہیں اور آپ کی ہم مدد کرتے ہیں، ہم آپ سے دوست کرتے ہیں اور مل کر کافروں کا ہم مقابلہ کریں گے۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں پر ایک مشکل وقت تھا کہ 1200 یا 1500 یا 2400 صحابہ تھے جو میدان جنگ میں تھے، اور سامنے 12,000 کا یا 24,000 کا لشکر تھا۔ تو 2400 ایک روایت 3,000 کی، 3,000 صحابہ کا نام سمجھ لیں، سامنے جو لشکر تھا وہ یا تو 12,000 کا تھا، ایک روایت 24,000 کی ہے، تو 3,000 اور 24,000 کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر اسلحے کے اندر تو بہت بڑا فرق تھا، ضرورت تھی، لیکن پھر بھی آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ کافروں کو اپنا مددگار نہ سمجھو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ اپنے مقصد کے لیے دوستی کرتے ہیں، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ میدان جنگ میں بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ہاں تم ان سے بہت ڈرو، اگر تمہیں ڈر لگے کہ جان سے مار دیں گے، جان کا خوف ہو یا مال کا خوف ہو، تو جان یا مال بچانے کے لیے ظاہری برتاؤ کر سکتے ہیں، لیکن دوستی اور دلی محبت نہیں ہو سکتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی تم حقیقت میں اللہ سے ڈرو اور اسی کی فرمانبرداری کرو۔ بس یہ ایک تھرمامیٹر ہے کہ کسی کو معلوم کرنا ہو کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں، تو اس کا تھرمامیٹر، اس کا آلہ یہ ہے جانچنے کا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، جو بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اس کی اگر اس کے دل میں محبت ہے تو اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں، کہ دو محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے دشمن کی محبت، رسول اللہ کے بے ادب کی محبت اور رسول اللہ کی محبت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان تخفوا، ان اگر، تخفوا تم چھپاؤ، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اسے، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتا ہے۔ اب ظاہری طور پر بامر مجبوری برتاؤ کرنے کی اجازت تو دی گئی،
لیکن دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے. اب زبان سے کوئی کتنا بھی کہے کہ میں تو مجبوری کے اندر، میں تو امریکہ میں رہتا ہوں اور وہاں کافر ہیں تو مجبوری ہے، تو میں مجبوری میں تعلقات رکھ لیتا ہوں، ظاہری طور پر خرید و فروخت ہے، دیگر ضروری جو تعلقات ہیں، مگر دلی تعلقات نہیں ہے، میری دوستی نہیں، میری محبت نہیں، میرے دل میں کوئی ان کے لیے محبت نہیں، چاہے کتنی بھی قسمیں کھائے، دل کا حال اللہ تو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. زندگی مختصر ہے، چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، چاہے تمہارے بھائی بہن ہوں، تمہاری بیوی ہو، تمہارے بچے ہوں، چاہے دیگر رشتہ دار ہوں، چاہے تمہارا سیٹ ہو، چاہے تمہارا آقا ہو، چاہے تمہارا مالک ہو دنیاوی اعتبار سے، چاہے بادشاہ ہو، اگر وہ گستاخ رسول ہے، اگر وہ بزرگان دین پر شرک اور بدعت کے الزام لگانے والا ہے، اگر وہ بزرگان دین کی شان کو ماننے والا نہیں، تو اپنی آخرت کی فکر کرو، دل میں اس کے لیے محبت نہ رکھو. ہاں، اسے ہدایت دینے کے لیے دین کا پیغام ضرور دو، اسے کتاب دو، کیسٹ دو، سی ڈی دو، درس کی دعوت دو، لیکن دل سے محبت، دلی لگاؤ، دوستی، یہ اگر آپ اس مفہوم کو سمجھ گئے تو سبحان اللہ. لیکن پھر بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو ایک مثال سے سمجھیں. دکان پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، کتنے گاہک آتے ہیں، لیکن کوئی ہر گاہک ہمارا دوست تو نہیں ہوتا، دوستی تو کسی کسی سے ہوتی ہے. تو دلی محبت، دلی لگاؤ صرف عاشق رسول سے ہونی چاہیے، صرف صحیح العقیدہ مسلمان سے، ورنہ قیامت کے دن سب کچھ حاضر ہو جائے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر جان پائے گی، یوم اس دن، تجدو پائے گی، کل نفس ہر جان، ما عملت جو عمل کیا اس نے، من خیر خیر میں سے، محضرن حاضر، ہر نیکی انسان اپنے سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، اور ہر برائی وہ اپنے سامنے پائے گی، ہر جان. تودو، وہ جان تمنا کرے گی، لو کاش، ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش اس کے اور اس گناہ کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے. یعنی گناہ سے قیامت کے دن ایسی نفرت ہوگی، گناہ کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اور تمنا کرے گا کہ یہ گناہ جو میرے نامہ اعمال میں لکھے ہیں دور چلے جائے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ گناہ گندی گندی اور بری بری شکلوں میں کل بروز قیامت اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے، اسے ڈرا رہے ہوں گے. تو وہ کہے گا کہ گناہ چلے جائیں یہاں سے. لیکن اب نفرت کرنے کا کیا فائدہ، کاش کہ اس نے دنیا میں نفرت کی ہوتی. وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے برا کام نہ کیا ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر رؤوف ہے، مہربانی فرمانے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.